اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 تا 84 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 6 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اصلاح نہ مانی، ان پر وعدہ کے مطابق عذاب آ گیا۔ لوط علیہ السلام ان کے ایمان والے جو گھر میں تھے ان کو بستی سے باہر نکال لیا گیا، اور پھر اس قوم پر ایسا عذاب آیا، پہلے سخت چنگھاڑ نے ان کو تباہ کیا، پھر ان کی زمین اتنا حصہ اٹھا کر بہت اونچا لے جا کر الٹ کر پھینک دیا گیا، پھر ان پر پتھر برسائے گئے۔ تو فرمایا اس طرح ہم ان کو عذاب دیتے ہیں جو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے اصحاب الایکہ جو تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا نبی کی مخالفت کرنے کا، اور یہ دونوں بستیاں جن پر عذاب آیا کھلے راستے پر پڑتی ہیں، تجارت والے جاتے ہیں جب شام کی طرف مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، تو راستے میں وہ دیکھتے ہیں ان کے اجڑے ہوئے مقامات۔ آگے ایک اور قوم کا تذکرہ آیا، مایا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک مقام ہے مدینہ منورہ سے شام جاتے ہوئے، زیادہ ادھری بستیاں جن پر عذاب آئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسول ان کے پاس آئے، اور جب ایک رسول آئے تو وہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا کہتا ہے، ایک کو جھٹلایا تو سب کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے، ان کو پیغام حق دیا، رسولوں پر ایمان لانے کا کہا، انہوں نے انکار کیا، رسولوں کو نبیوں کو نہیں مانتے۔ کہ فرمایا ہم نے انہیں پھر نشانیاں اپنی دکھائیں، آتیناہم آیاتنا، اپنی آیتیں اپنی نشانیاں ہم نے ان کو دیں، لیکن کانوا عنہا معرضین، وہ اسے اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، توجہ نہیں کرنے والے تھے۔ نشانیاں ان کو جو دی، ان میں ایک تو صالح علیہ السلام پر نازل ہونے والے کچھ صحیفے، اللہ کی طرف سے پیغام، پھر کچھ معجزات۔ ان میں ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ قوم کے مطالبے پر، صالح علیہ السلام کی دعا پر، پہاڑ میں پتھروں میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی، اور وہ اونٹنی جو تھا عام اونٹوں سے بہت بڑی تھی۔ جب نکل آئی، پیدا ہوئی، فوراً بعد اس نے ایک بچہ دیا، وہ بھی بڑا تھا۔ پھر یہ کہ وہ اونٹنی، ان کا جو تالاب تھا یا حوض تھا جس میں پانی ان کو ملتا تھا روزانہ، وہ سارا پانی پی جاتی، پانی سارا پی جاتی، قوم والوں کو تکلیف پہنچتی، لیکن وہ دودھ اتنا دیتی کہ ساری قوم کا پورا آ جاتا۔ تو حکم ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے، اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی آئی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو سختی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، لیکن انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا بدبختوں نے۔ لیکن ساتھ یہ کہ وہ بڑے طاقتور تھے، ظاہری طور پر اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، ان کو مہارت دی تھی۔ وہ پہاڑوں میں کھود کھود کر پتھر گھر بناتے تھے، سرنگوں کے بعد
وہ گھر ایسے بناتے تھے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ بڑے محفوظ ہیں، نہ کس طرف سے کوئی چور ڈاکو ان کو توڑ سکتا ہے، نہ یہ کبھی گرنے والے ہیں زلزلے طوفان وغیرہ میں۔ گھر بناتے پتھروں کے ساتھ، پتھروں کے اندر کھود کھود کے ان کو، تو بڑے امن میں رہنے کا سکون امن ہے ان کو۔ لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی بے خوف ہوتے وہ کہ پتہ نہیں عذاب کہاں آنا ہے، ہم تو وہاں بڑا موج میں ہیں۔ لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے، اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، اخذتہم صیحۃ مصبحین، ایک سخت چنگھاڑ نے ان کو صبح صبح آ لیا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب تم پر عذاب آیا ہی آیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو پھر ایک دن ان کے رنگ زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن ساری قوم کے رنگ سیاہ ہو گئے، اور پھر صبح صبح ان پر ایسا عذاب آیا، ایسی آواز چیخ چنگھاڑ آئی کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتوت کرتے رہے نا، کوئی شے ان کے پھر کام نہیں آئی اس وقت، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جل شانہ کا فیصلہ اور انجام ہوتا ہے نافرمانوں کے خلاف، اور جب وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس واسطے ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔